آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسول کئی رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء اور رسول کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہارون، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہت سے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث متوا سے سینکڑوں نبیوں کا ذکر آتا ہے جنہیں اسرائیلیوں نے قتل کیا کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے جو بنی اسرائیل کے موافق نہیں تھے۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات کھلی نشانیاں، عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عیسیٰ یسوع یا یسوع کا معنی مبارک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام والدہ کا نام مریم تھا۔ آپ کی نانی نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اس نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی۔ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، ہم نے اسے بہت برگزیدہ اور پاکیزہ بنایا ہے، بیٹا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم علیہ السلام فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یعنی اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے برتری عطا کی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا عموماً عیسیٰ ابن مریم کا نام ہوگا۔ آگے سورہ مائدہ میں آئے گا کہ آپ کے حواری بھی آپ کو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتے تھے اور اسی نام سے خطاب کرتے تھے، وہ ابن اللہ کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا تصور کرتے تھے، بلکہ یہ غلط عقیدہ تو بعد میں ایک عیسائی پادری پولس کا پیدا کردہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود خدا کے بیٹے یا تینوں میں سے ایک تیسرے ہیں۔ یہ بالکل کفری عقیدہ ہے۔ فرمایا البینات کھلی نشانیوں سے وہ کھلے ہوئے معجزات مراد ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان تمام کام روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی تائید آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی بِرُوحِ الْقُدُسِ روح القدس کے ذریعے، بروح القدس اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ایک اور آیت میں جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے،
اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے حسان کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں وجبرائیل معک، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسی اسم اعظم کی برکت سے اور عیسیٰ علیہ السلام پر معجزے کا اظہار ہوتا تھا۔ جب آپ مردے کو زندہ کرتے تھے یا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتے تھے تو یہ اسم اعظم کی برکت سے ہوتا تھا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد اور جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ یوں تو جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے لیے تقویت کا باعث تھے، کیونکہ آپ ہی وہی الہی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی تائید کا خصوصی معاملہ رہا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تو مس شیطان کے چھونے سے حفاظت کی جو ہر پیدا ہونے والے کو پیش آتا ہے، اور آپ علیہ السلام خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام دم کیا تو حمل ٹھہرا، اور اس حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب یہودی آپ علیہ السلام قتل کے در پہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ روح القدس سے تائید کا عیسائیوں کے اس عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں کہ خدا تین اکائیوں کے مجموعہ کے نام ہے جن میں ایک روح القدس بھی ہے، الیاذ باللہ۔ افکلما، کیا پھر جب جاءکم، آیا تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بما، اس کے ساتھ جو لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، بما لا تہوا، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنے خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسے کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ ایسے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ انفسکم استکبرتم، اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ تکبر تمام گناہوں، نافرمانیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گستاخیوں اور زیادتیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس برائی سے اپنی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ فَفَرِيقًا، ایک گروہ کو کذبتم، تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بنی اسرائیل کے اپنے پیغمبروں کے ساتھ عام طرز عمل کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئے جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کی بیماری اسرائیلیوں میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ احکام کی نافرمانی تکبر، سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، تم نے اس تکبر کی وجہ سے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک لوگ نفسانی خواہشات کی اتباع اور خدائی قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے انہیں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ الغرض اسرائیلیوں میں یہ دو بیماریاں یعنی اتباع خواہشات، تکبر پائی جاتی تھیں، جن کی وجہ سے انہوں نے بعض نبیوں کو جھٹلایا، بعضوں کو قتل کر دیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلافوں میں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کر دیا ان پر اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا، پس تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ غلف، یہ اغلف کی جمع ہے، جیسے احمر کی جمع حمر ہے،
یعنی جو چیز غلاف پردے میں ہو، جیسے رجل اغلف، وہ آدمی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور سیف اغلف، وہ تلوار جو غلاف میں ہو۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ بعض علماء تفسیر نے غلف ان کے یہ معنی کیے ہیں کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، کسی دوسرے علم کی ان میں گنجائش نہیں ہے۔ اس پر قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کو غلط ذہن یہ تھا کہ وہ صاحب علم ہیں، ان پر کسی بیرونی تبلیغ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں ان کا دعویٰ تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ یہ ان کی خود ستائشی تھی کہ صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ ہیں، لہذا وہ اپنے دین پر پختہ ہیں، اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح غلاف میں بند کوئی چیز بیرونی اثرات، تغیر، تبدل سے محفوظ ہوتی ہے، اس طرح ان کے دل بھی غلاف میں بند ہیں، اور ان کے اختیار کردہ دین میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ نظریہ واقعی بلند پایا تھا، بشرطے کہ ان کے پاس صحیح علم ہوتا، ان کے عقائد درست ہوتے، اور وہ اپنے صحیح دین کو محفوظ کر سکتے، مگر حقیقت اس کے برخلاف تھی۔ وہ تو خود اپنا دین بگاڑ چکے تھے، غلط عقائد اختیار کر چکے تھے، اور پھر ان پر اصرار کرتے تھے۔ جب بھی ان کے پاس حق بات لے کر انبیاء علیہ السلام آتے، وہ انہیں جھٹلا دیتے یا قتل کر دیتے۔ وہ دین اسلام کو برعکس سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا مذہبی تفوق، اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، بلکہ چھن جاتا تھا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دجل و فریب کی قلی کھولتے ہوئے فرمایا بات یوں نہیں، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دی ہے۔ ان کے قلب معکوس ہو چکے ہیں اور فہم الٹ گئے ہیں، یہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان کی بہت قلیل تعداد ایمان لائی ہے۔ سورہ مائدہ میں اسی چیز کو فرمایا وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یعنی تم میں سے اکثر فاسق ہی ہیں۔ اگرچہ سارے کے سارے نافرمان نہیں تھے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لَيْسُوا سَوَاءً، مگر اکثریت ملعون ہی تھی۔ ایمان کی دولت چند لوگوں کے پاس ہی ہوتی تھی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عقیدت مندوں کی جماعت۔ اور بعض علماء فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تورات میں سے بھی بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اکثر احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔